گوریلا جنگ کا آغاز، پھیلاؤ اور اختتام۔ اب کیوبا کے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے گوریلا جنگ کی ابتدا، پھیلاؤ اور اختتام کے سلسلے کا جائزہ لیتے ہیں۔ شروع میں گوریلوں کا ایک نیم مسلح گروہ کسی ایسے دور دراز علاقے میں پناہ لیتا ہے جہاں دشمن آسانی سے نہیں بچ سکے۔ یہ گروہ اس علاقے میں حکومتی کرندوں پر حملہ کرتا ہے۔ کچھ غیر مطمئن کسان اور کچھ نظریاتی طور پر متفق نوجوان وغیرہ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ وہ بعد علاقے کے لوگوں سے روابط قائم کرتے ہیں اور ضرب لگاؤ اور فرار ہو جاؤ کے اصول پر عمل کرتے ہوئے دشمن پر چھوٹے چھوٹے حملے شروع کرتے ہیں۔ جب نئے رضاکاروں کی آمد کے بعد گوریلا جتھے کی تعداد اچھی خاصی ہو جاتی ہے تو پھر وہ دشمن کی کسی پلٹون یا سپاہیوں کے ہر وہ دستے کو گھیرے میں لے کر تباہ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ گنجان آباد علاقے میں داخل ہونے کی جرات کر سکتے ہیں۔ دوسرا قدم یہ ہوتا ہے کہ گوریلا فوج چند مستقل پڑاؤ اور چھاؤنیاں قائم کرتی ہے۔ اس کی انتظامیہ تشکیل دی جاتی ہے، رہنما مقرر کیے جاتے ہیں۔ اس طرح یہ علاقہ ایک چھوٹی حکومت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی صنعتیں، اسپتال، ریڈیو اسٹیشن قائم کیے جاتے ہیں۔ قوانین بنائے جاتے ہیں، انصاف کے لیے کوڈ قائم ہوتے ہیں، نظریاتی تعلیم تیز تر کر دی جاتی ہے اور دشمن کا کوئی حملہ ناکام ہوتا ہے تو اس کے اسلحے گولہ بارود پر قبضہ کرنے کے بعد اسے مزید گوریلوں کو مسلح کیا جاتا ہے۔ جب اس گوریلا جتھے کے عمل کا دائرہ عددی اضافے اور قوت کی نسبت سے مکمل ہو جاتا ہے تو پھر نیا گوریلا جتھا تشکیل دے کر کسی نئے علاقے میں کام کرنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور کیے گئے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پورے علاقے میں گوریلے مختلف مقامات پر اپنے ایسے ہی مؤثر حلقے قائم کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس دوران گوریلا مرکز دور دراز کے علاقوں سے آنے والے رضاکاروں کی وجہ سے بڑھتا اور پھیلتا رہتا ہے۔ افسران جنگ کے نئے اور بہترین داؤپیچ سیکھتے ہیں اور اس طرح بڑھتی ہوئی ذمہ داریوں کے باعث ان کی قائدانہ اہلیت بھی بڑھتی اور پختہ ہوتی ہے۔ یوں مزید گوریلے گروہ نئے علاقوں میں روانہ کیے جاتے ہیں اور یہ سلسلہ نئے سرے سے شروع ہو جاتا ہے۔ دہشت پسند گوریلے دشمن کے زیر قبضہ کھلے علاقوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ وہ راستے اور پل تباہ کرتے، زیر زمین بارودی سرنگیں بچھاتے اور عوام میں بے اطمینانی کی کیفیت پیدا کرتے ہیں۔ جیسے جیسے گوریلا جنگ شہروں کے قریب آتی ہے ویسے ویسے انہیں عوام کی تائید اور تعاون حاصل ہوتا جاتا ہے۔ اس دوران گوریلے سپاہی کچھ زیادہ بھاری اسلحے پر قبضہ کر لیتے ہیں اور یوں وہ اور زیادہ جم کر لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح دشمن کے نظام کو دہشت پسندی کے ذریعے مفلوج کرنے اور اس کے سپاہیوں کو مسلسل حملوں سے ناکارہ کرنے کے بعد گوریلا فوج میں پہر کرنے کی طاقت اور صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اور یہ ہر محاذ پر حالات اور خواہش کے مطابق حملے شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح دشمن میں زیادہ مزاحمت کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی اور باقی ماندہ دشمن سپاہی شکست تسلیم کر لیتے ہیں۔ علاقائی عوام کی تائید و ہمدردی و تعاون اور کسی اچھے رہنما کی موجودگی میں کیوبا کے انقلاب کو دیگر ملکوں میں بھی دہرایا جا سکتا ہے۔ ہمارے پاس فیڈرل کاسترو جیسے بہترین سپاہی کی خصوصیات اور سیاسی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ ان کی دانشمندی اور مہارت نے اس سرزمین پر ہمارے قدم جمانے میں مدد کی اور ہماری فتح کو ممکن بنایا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے بغیر فتح حاصل نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن یہ فتح ان کے بغیر زیادہ مہنگی پڑتی اور یہ اس قدر مکمل نہیں ہو سکتی تھی۔ گوریلا محاذ کا انتظام، نظم و نسق و سپلائی گوریلوں کا اہم ترین مسئلہ ہے۔ لڑائی کے ابتدائی دور میں گوریلوں کو اپنے علاقے میں پیدا ہونے والی اشیاء عام لوگوں کے ساتھ مل جل کر استعمال کرنی ہوں گی، کیونکہ حالات و معاملات دیگر علاقوں سے مستقل سپلائی کے بندوبست کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ اس طرح وہ حکومت کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے اور اس ابتدائی دور میں حکومت انہیں آسانی سے ختم کر سکتی ہے۔ لیکن یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہر علاقے سے بنیادی اشیاء ضرورت مثلا گوشت، نمک، سبزیاں، جناس وغیرہ مہیا ہو سکتی ہیں۔ مشرقی کیوبا سے ملنگا کا پودا، میکسیکو کے پہاڑی علاقوں، وسطی امریکہ اور پیرو سے اجناس، آلو وغیرہ، ارجنٹائن سے جانوروں کا گوشت اور دیگر علاقوں سے گندم آسانی سے مل سکتی ہے۔ مقامی آبادی کے دل ہمدردی اور تعاون کے ذریعے جیتنے چاہیے۔ علاقائی افراتفری سے فائدہ اٹھا کر مقامی آبادی کو اپنا اعلیٰ کار بنانے والے دیگر افراد کو سزا دینی چاہیے، یا بالفاظ دیگر یوں کہنا چاہیے کہ انقلابیوں کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے افراد کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ ایسے تمام لوگوں کو سخت سزا دی جائے جو انقلابی تحریک کی مخالفت کرتے ہیں، اختلاف کے بیج بوتے ہیں یا گوریلوں کی نشاندہی کرتے اور دشمن کو ان کا پتہ دیتے ہیں۔
جب کسی علاقے پر قبضہ ہو جائے تو پھر گوریلے نسبتاً آزادی سے گھوم پھر سکتے ہیں۔ ان پر لازم ہے کہ وہ لوگوں سے حاصل کردہ اشیاء، زرعی پیداوار، کارخانوں کی بنی ہوئی اشیاء، ان سب کی قیمت ضرور ادا کریں۔ کبھی کبھار تو اشیاء تحفے میں بھی دی جاتی ہیں، لیکن بسا اوقات علاقے کی معاشی بدحالی لوگوں کی اس بات کی اجازت بھی نہیں دیتی۔ اگر کبھی پیسوں کی کمی کے باعث اس وقت نقد قیمت نہیں دی جا سکتی تو پھر اس قیمت کی رسید لکھ کر دے دی جائے اور جس قدر جلدی ممکن ہو یہ قرض اتار دیا جائے۔ جو علاقے حکومت کے اثر سے آزاد کرائے جا چکے ہوں وہاں کسان گوریلوں کو ضرورت کی ہر پیداوار فراہم کرتے ہیں۔ ضرورت پڑنے پر گوریلوں کو زمین جوتنے کے کام میں کسانوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہی وہ اپنی ضرورت سے زیادہ ساری پیداوار کو نئے سرے سے آبادی میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہ ٹیکس جتنا کم ہو اتنا اچھا ہے۔ شہری خاص طور پر چھوٹے درجے کے کاشتکاروں کے لیے ٹیکس واجبی ہونا چاہیے۔ مقامی آبادی اور گوریلوں کے درمیان خوشگوار تعلقات تمام معاملات پر حاوی ہیں۔ ٹیکس نقد یا جنس کی صورت میں وصول کیا جا سکتا ہے۔ گوشت ایک ضروری چیز ہے جس کی پیداوار اور سپلائی کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ کسانوں کو ہدایت کی جائے کہ وہ مرغیاں، بکریاں اور دیگر جانور پالیں جن سے نقد یا ادھار خریدے جائیں گے۔ سپلائی کی اشیاء رات کے وقت منتقل کی جائیں اور دن کے وقت انہیں ذخیرہ کرنے کا کام کیا جائے۔ صرف ان لوگوں کو ہی ان ذخیرہ کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے جو اس کام سے براہ راست تعلق رکھتے ہیں، اور جن لوگوں کے گھروں میں اشیاء ذخیرہ کی جائیں ان کو بھی اشیاء کی مقدار اور نوعیت کے بارے میں کم سے کم معلوم ہونا چاہیے۔ بار برداری کے لیے خچر استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ یہ محنت کش جانور ہیں جو جلد نہیں تھکتا۔ ایک خچر تقریباً 100 کلو تک بار اٹھا سکتا ہے۔ ان جانوروں کا اچھی طرح خیال رکھا جائے اور ان کے چلانے کے لیے تجربہ کار لوگ مقرر کیا جائے۔ اگر حالات موزوں ہوں تو رات کے وقت سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے ٹرک بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ شہری آرگنائزیشن یعنی سول آرگنائزیشن۔ گوریلا علاقوں کے اندر اور باہر انتظامات کرنا لازم ہے۔ کسی تبدیلی کے باوجود سرحد کے دونوں طرف بندوبست میں بہت سی باتیں یکساں ہی رہتی ہیں۔ پہلے گوریلا علاقے کے اندر بندوبست کا جائزہ لیا جائے۔ اس معاملے میں متعدد انتظامی محکمے قائم کرنا بہت ضروری ہوتے ہیں۔ کیوبا میں تشہیر اور عوامی صحت کے محکمے باغی فوج کے اختیار میں تھے اور دیگر سول محکمے ایڈوکیٹ جج کے حوالے تھے، جن میں اقتصادیات، معیشت، ٹیکس، اکاؤنٹ، بزنس، دیگر سول قوانین اور زرعی انتظامات شامل تھے۔ آپ ہرگز علاقے کی غربت اور مشکلات میں اضافے کا باعث نہ بنیں، اس سے مخالف پروپیگنڈے کو تقویت ملے گی۔ کسانوں کو اپنے پیداوار باہر کے علاقوں میں فروخت کرنے سے قانونی طور پر نہیں روکنا چاہیے۔ قانونی جبر کے ذریعے روکنے کی وجہ سے وہ اور زیادہ اس عمل پر مائل اور مجبور ہوں گے۔ کسانوں کے سامنے گوریلوں کے ہر عمل کی وضاحت آسان اور سادہ زبان میں پیش کی جائے۔ زرعی اصلاحات صرف اس علاقے میں ہی نہ کی جائیں جو براہ راست گوریلوں کے کنٹرول میں ہو، بلکہ آس پاس کے علاقوں میں بھی ان اصلاحات کو نافذ کرنے کی کوشش کرنا ضروری ہے۔ اس طرح نہ صرف کسان گوریلا مقاصد کے پروپیگنڈے کا بہترین ذریعہ بن جائیں گے، بلکہ گوریلوں کی بے غرض زندگی اور ان کی قربانیوں کے چرچے دور دور تک پھیل جائیں گے۔ زرعی اصلاحات کرنے والوں کو چاہیے کہ زرعی پیداوار کو دشمن کے علاقے میں فروخت کرنے کا بھی بندوبست کریں۔ یہ کام کسی تیسرے آدمی کا ذریعہ ہو سکتا ہے جو کاروبار اور فائدے کی خاطر یہ خطرہ مول لے سکے گا۔ تنگ راستوں کو کھلے اور وسیع راستوں میں تبدیل کرنا جن پر ٹرک وغیرہ چلائے جا سکے، ان کے بارے میں پہلے ہی لکھا جا چکا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ طاقتور دشمن راستے تباہ کر سکتا ہے اور انہیں اپنے حملے کے مقاصد کے لیے استعمال بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے کام اصول کے تحت صرف وہی راستے بنائے جائیں جو سپلائی بحال رکھنے کے لیے بے حد ضروری ہوں۔ وہ افراد جو علاقے کے قوانین اور ضروریات سے واقف ہوں ان کو عدالتوں میں مقرر کیا جائے۔ کیوبا میں ہم نے اپنے نئے قوانین جن میں جرم و سزا، سول قوانین، زرعی اصلاحات کے قوانین شامل تھے، تشکیل دیے تھے۔ مذکورہ 12 سادے امور صرف اس قسم کی سفارشات ہیں جو تاریخ کے ایک خاص موقع پر ایک مخصوص علاقے سے خاص حالات میں حاصل کیے گئے تجربات پر منحصر ہیں۔ دوسرے علاقوں اور حالات میں ضرورت کے مطابق ان میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے۔ عوامی صحت ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ مقامی آبادی جو زیادہ تر صحت و صفائی کے بنیادی اصولوں سے بھی ناواقف ہوتی ہے، اس سلسلے میں ان کی ہر قسم کی مدد کرنی چاہیے۔ بیرونی علاقوں میں یہ کام نہایت مختلف طریقوں سے سر انجام دینا پڑتا ہے۔ تشہیر و وسیع پیمانے پر عملی بنیادوں پر کی جائے اور گوریلا فوج کی فتوحات پر زیادہ زور دیا جائے۔ دہشت پسندی کی تمام سرگرمیوں میں ربط اور مماثلت مرکز کے تحت ہونی چاہیے۔ مخصوص حالات اور غیر معمولی مواقع پر کسی ایسے شخص کا قتل بھی جائز ہے جس کی وجہ سے گوریلا تحریک کو کوئی خاص نقصان پہنچ رہا ہو یا پہنچ چکا ہو۔
لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ دہشت پسندی عوام کو تنگ کرنے کی قطعی اجازت نہیں دیتی۔ عوامی حلقوں کو اچھے سلوک اور رویے سے جیتنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ گوریلا قبضے میں آئے علاقوں اور دیگر بیرونی علاقوں کے انتظام کا ڈھانچہ ہے۔ یہاں دیے گئے ہر تجربے، مشورے، ہدایات کو زیادہ بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ ہر بات جو میں نے اس کتاب میں لکھی ہے وہ میرے کیوبا کے تجربات پر مشتمل ہے۔ دیگر مختلف حالات کے تحت دوسرے طریقہ کار اور حربے ہو سکتے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف ایک خاکہ دینا ہے، بائبل لکھنا نہیں کہ جس کے کسی ایک حرف میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کی جا سکے۔ خواتین کا کردار۔ خواتین انقلاب کے عمل میں غیر معمولی حد تک اہم کام سر انجام دے سکتی ہیں۔ اس حقیقت کی اہمیت کو واضح کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ زیر قبضہ علاقوں کے لوگ زیادہ تر عورتوں کو کم اہمیت دیتے ہیں۔ عورتوں اور مردوں کے کام کی حد بندی کر کے ان میں واضح فرق رکھتے ہیں۔ خواتین انتہائی دشوار کام سر انجام دے سکتی ہیں۔ مرد سپاہیوں کے کندھے سے کندھا ملا کر لڑ سکتی ہیں، اور جیسا کہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ یہ سپاہیوں میں جنسی محرکات کا باعث بنتی ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اگرچہ عورت جسمانی لحاظ سے مرد سے کمزور ہے، لیکن ایسا ہونے کے باوجود بھی وہ مردوں جتنی ہی سختیاں برداشت کر سکتی ہے اور باقاعدہ لڑائی لڑ سکتی ہے۔ کیوبا کی جنگ آزادی میں خواتین کا انتہائی اہم کردار رہا ہے۔ بے شک سپاہی خواتین کی تعداد کوئی زیادہ نہیں، لیکن انہیں دیگر کاموں، خاص طور پر خبریں پہنچانے کا ذریعہ بنایا جا سکتا ہے۔ انہیں خفیہ پیغامات اور اسلحہ و بارود وغیرہ کا کام سونپا جا سکتا ہے۔ دشمن چاہے جتنا بھی وحشی ہو، انہیں گرفتار کرنے کے بعد ان کے ساتھ مردوں کے مقابلے میں بہرحال اچھا سلوک کرے گا۔ وہ سپاہیوں کے لیے کھانا تیار کر سکتی ہیں، گھریلو نوعیت کے دیگر کام کر سکتی ہیں، سپاہیوں اور مقامی آبادی کو بڑھا سکتی ہیں، بچوں اور نوجوانوں کو انقلابی نظریہ سے آگاہ کر سکتی ہیں اور ان کی تربیت کر سکتی ہیں، سپاہیوں کی وردیاں سی اور مکمل کر سکتی ہیں، ضرورت پڑنے پر لڑائی میں بھی حصہ لے سکتی ہیں۔ کیوبا کی لڑائی کے دوران گوریلا فوج میں متعدد کامیاب شادیاں بھی ہوئی ہیں۔ طبی مثال: میڈیکل پرابلمز۔ گوریلوں کی زندگی میں ڈاکٹر کا کردار نہایت اہم ہے۔ وہ نہ صرف زندگی کی حفاظت کرتا ہے بلکہ مریضوں اور زخمیوں کو دلاسا بھی دیتا ہے اور ان کے حوصلے و ہمت کو بلند رکھتا ہے۔ گوریلوں کی طبی دیکھ بھال میں وہ ڈاکٹر بھی شامل ہیں جو محاذ جنگ پر مسلح موجود رہتے ہیں اور لڑائی میں حصہ لیتے ہیں، اور وہ ڈاکٹر بھی جو باقاعدہ عملے سمیت اسپتالوں میں بہترین طبی ساز و سامان کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ ہر حالت اور ہر جگہ پر گوریلا ڈاکٹر کو انقلابی سپاہیوں کے مقاصد کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اچھی قسم کی اخلاقی معاونت کامیاب علاج کے لیے بہت ضروری ہے۔ مریضوں کے دکھ اور تکلیف کو سمجھنے والے شخص کا ہاتھوں مریضوں کو ملنے والی ڈسپلن کی گولی بھی فوراً اور بہترین اثر دکھاتی ہے۔ لڑائی کے اس مرحلے میں جب گوریلا سپاہی کہیں جم کر لڑنا شروع کر دیں اور مستقل سفر جیسی حالت درپیش نہ ہو تو ان حالات میں تحریک سے ہمدردی رکھنے والوں کی جانب سے اپنے گھروں میں عارضی طبی مراکز قائم کیے جا سکتے ہیں جہاں ہنگامی سرجری کا انتظام کیا گیا ہو۔ جب اس علاقے پر گریزوں کا مستقل تسلط ہو جائے تو پھر وہاں باقاعدہ اسپتال قائم کیے جا سکتے ہیں جہاں تجربہ گاہوں، تشخیص کی سہولیات، ایکس رے مشین سمیت دیگر طبی ساز و سامان موجود ہوں۔ سبوتاژ گوریلا جنگ کا ایک زبردست حربہ ہے۔ یہ عمل دشمن کے اس علاقے میں کیا جاتا ہے جو گوریلا تسلط سے آزاد ہو۔ یہ کام گوریلا جنرل اسٹاف کی ہدایات کے تحت سر انجام دیا جاتا ہے۔ سبوتاژ محض دہشت پسندی کا نام نہیں ہے بلکہ قومی سطح پر اس کا مقصد دشمن کی آمد و رفت اور پیغام رسانی کے ذرائع کو تباہ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ٹیلی فون کے تاروں کے مراکز کی تباہی، ریل کی پٹریوں، پلوں کی توڑ پھوڑ۔ بعض حالات میں دشمن کی مدد کرنے والی ضروری صنعتوں، کارخانوں اور اس کے کاروبار کو ضرر پہنچانا اور تباہ کرنا پڑتا ہے، لیکن سوچے سمجھے بغیر توڑ پھوڑ کرنے اور تباہی مچانے کی اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی۔ اس کے نتیجے میں عوام کی مشکلات میں اضافہ ہو، ذاتیات تک نوبت پہنچ جائے یا بے روزگاری میں اضافہ ہو۔ جنگ کے علاقے میں سبوتاژ کے لیے جرأت مندانہ اور پے در پے حملوں کی ضرورت ہوتی ہے، جن میں بجلی کی سی صورت سے حملہ کرنے والے گوریلا دستے ان غیر فوجیوں کی معاونت کریں جو توڑ پھوڑ کے کام میں سرگرم ہوں۔ میں دوبارہ پیغام رسانی کے سلسلے کو تباہ کرنے پر زور زیادہ دوں گا کہ دشمن کی رسد اور کمک کے ذرائع کو تباہ کر کے رکھ دیں، ان کو ایک پل کے لیے بھی چین سے بیٹھنے نہ دیں۔ دشمن کو لگاتار تنگ کرنے اور ڈرانے سے ان کی فوج کا بڑا حصہ ادھر ادھر ہو کر بکھر جاتا ہے۔ جنگ کے دوران صنعتیں۔ گوریلا جنگ کے دوران صنعتیں قدرے دیر سے قائم کی جا سکتی ہیں۔ کسی علاقے پر قبضہ کرنے کے بعد جس قدر جلدی ممکن ہو صنعتیں قائم کریں۔
دو اہم صنعتیں ہیں، ایک جوتے بنانے کی اور دوسری وردی اور پٹیاں بنانے کی۔ جوتے بہت ضروری ہیں۔ چھوٹی چھوٹی دکانوں میں مقامی آبادی کے کاریگروں کے ذریعے ان کی تیاری کا کام کیا جا سکتا ہے۔ دیگر ضروری اشیاء میں کارتوس کی پٹیاں، کینوس، چمڑے کے تھیلے، بہترین اسلحے کی تیاری اور ہتھیاروں کی مرمت، آگ لگانے والا مادہ، فیوز، دستی بم، پانی کی بوتلیں، سگریٹ، سگار، چمڑے کا سامان وغیرہ شامل ہیں۔